وعن عمرو بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله للفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق علیہ. ترجمہ: حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے فقر و افلاس سے نہیں ڈرتا بلکہ اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کی جائے جس طرح تم سے پہلے والوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم دنیا کی محبت و رغبت میں گرفتار ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے والے گرفتار ہوئے تھے، اور یہ دنیا پھر تم کو ہلاک کر دے گی جس طرح تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا تھا. بخاری و مسلم. تشریح: اس حدیث میں دنیا کی کشادگی سے وہ وسعت مراد ہے جو ضرورت سے زائد ہو، اور یہی حالت غفلت اور گمراہی کا سبب ہوتی ہے. چونکہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں مذکور ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کی فراوانی اور زیادتی سے امت پر گمراہی کا اندیشہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نہیں ڈرتا میں امت پر فقر اور افلاس سے، مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں اکثر سلامتی رہتی ہے جو مفید ہے. امت کو اور فقر سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ تمام ضروریات دین اور دنیا کی موجود نہ ہو، یعنی کسی قدر تنگی و پریشانی سے گزر ہوتی ہو، البتہ زیادہ تنگی جو کفر تک پہنچا دے وہ فقر یہاں مراد نہیں، کیونکہ اس فقر سے پناہ آئی ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا. ترجمہ: شدید تنگ دستی بھی کبھی ضعیف الایمان کو کفر تک پہنچا دینے کا سبب بن جاتی ہے. حق تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل. مالداری اس شخص کو مضر نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے. جو مالدار متقی نہیں ہے انہی کو مال نے آخرت سے غافل کر رکھا ہے اور نافرمانیوں میں اپنا مال بے دریغ صرف کر رہے ہیں، العیاذ باللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا وفی روایت کفافا. متفق علیہ. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ تو محمد کی آل اہل بیت اور ذریات کو صرف اتنا رزق عطا کر جو ان کی جان بچائے اور بدن کی قوت کو قائم رکھے، اور ایک روایت میں ہے کہ صرف اتنا رزق عطا کر جو ان کی زندگی باقی رکھنے کے لیے کافی ہو. بخاری و مسلم. تشریح: چونکہ دنیا کی حقیقت اور اس کے نقصانات کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحیح علم عطا ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آل اور اہل و عیال کے لیے دنیا کو خدا سے بقدر ضرورت طلب فرمایا. حق تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی نگاہوں میں پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں دنیا کی ناپائیداری اور بے وقعتی دکھاویں اور توفیق عمل بخشیں، آمین. صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ آل رسول سے یہاں مراد اہل بیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے اور دوست کامل ہیں، اور دوسرے معنی کو ترجیح دی گئی ہے. اور کفاف کے معنی یہ کہ اتنی روزی حاصل ہو جو دوسروں سے سوال کرنے سے بے پرواہ کر دے. بعض کے نزدیک کفاف اور قوت کے ایک ہی معنی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ روزی بقدر ضرورت کفاف افضل ہے فقر اور غنا سے. جو مالداری سبب گمراہی اور اسراف نہ ہو بلکہ نیکی اور عبادت کا سبب ہو تو وہ فضیلت اور طرح کی ہے. خلاصہ یہ کہ دنیا صرف بقدر ضرورت مطلوب ہے، اور ضرورت کی تعریف حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، خواہ دنیا کا یا آخرت کا. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص نے فلاح پالی جس نے اسلام قبول کر لیا اور بقدر ضرورت رزق دیا گیا، اور خدا نے اس کو اس چیز پر جو اس کو دی گئی ہے قناعت بخشی. مسلم شریف. تشریح: قناعت کا مفہوم یہ کہ حق تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہے. اگر قناعت نہ ہوگی تو مال کی حرص آخرت کی تیاری کے لیے اس کو فرصت نہ دے گی. پس اس حدیث پاک سے قناعت کی نعمت کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. کوزہ چشم حریصاں پر نشد، کوزہ چشم حریصاں پر نشد، تا صدف قانے نشد پر در نشد،
تا صدف قانع نشد پر در نشد. حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ حریصوں کی آنکھ کا کوزہ کبھی پر نہ ہوا، اور سیپ جب تک قناعت نہیں اختیار کرتی، یعنی اپنے حرص کا جب تک منہ بند نہیں کرتی، اس میں موتی نہیں بنتا. حدیث مذکور میں اسلام کی نعمت کے بعد قناعت کے ذکر سے امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ قناعت سے وقت فارغ ہوتا ہے جو آخرت کی تیاری میں استعمال ہو کر فلاح اخروی کا سبب بنتا ہے.